قرآن پاک بتا رہا ہے، اب آپ نے یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ جنہوں نے مولا کی ترتیب کو چھوڑا، جنہوں نے مولا کے اصول کو چھوڑا، ان کی دولت انہیں بچا نہ سکی، ان کی بادشاہت انہیں بچا نہ سکی۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بار بیچا گیا ہے، ایک بار مصر کے بازار میں آپ کا سودا ہوا ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو 2 دفعہ بیچا گیا ہے۔ ایک دفعہ جب بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، پھینک دیا تھا، اور جب وہاں سے نکالا تو اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کچھ درہم یعنی کہ کچھ پیسوں کے عوض، معمولی سی رقم کے عوض یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا۔ کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ یوسف علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ والد کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھی، انہیں وہ جو اہمیت چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پہلا سودا یوسف علیہ السلام کا ہوتا ہے چند پیسوں کے عوض۔ کس کا؟ جو اللہ کے حسین نبیوں میں سے نبی ہے۔ بات سمجھیے گا، بڑی قیمتی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ چند ٹکوں کے عوض، چند سکوں کے عوض بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، مگر یوسف علیہ السلام کی زبان پر نہ گلہ تھا نہ شکوہ تھا، بس مولا کی رضا ہی رضا تھی، کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ ادھر سودا ہوتا ہے، ادھر بازار مصر میں سودا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بازار مصر میں سودا ہوا، اس کے بعد زلیخا نے جھوٹی تہمت لگائی، وہاں سے زندان میں ڈال دیے گئے۔ سنتے جائیں، زندان میں ڈال دیے گئے، جیل کی سلاخوں کے اندر گئے تو سختیاں برداشت کی، کوڑے برداشت کیے۔ اس حال کے اندر بھی زبان یوسف علیہ السلام پر کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا، مولا کے اصول کو پکڑ کے رکھا، مولا کی ترتیب کو پکڑ کے رکھا۔ اصول کیا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین، یوسف صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام صبر پر قائم رہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اتنی سختیاں برداشت کی کہ 2 دفعہ بولی لگی، وقت کے پیغمبر کی جھوٹی تہمت لگی، اعتماد ٹوٹے، لوگوں نے جملے کسے، زندان کے اندر ڈالے گئے، کوڑے لگتے رہے، لیکن مولا کے اوپر یقین کامل تھا، صبر تھا، اعتماد تھا، اعتقاد تھا، مولا کی ذات کو تھام کے رکھا، اس یقین کو تھام کے رکھا۔ جب آپ کا صبر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچا، وہی یوسف علیہ السلام ایک رات پہلے قیدی بن کر جیل کے اندر تھے، اگلا سورج اٹھا تو عزیز مصر بنا دیے گئے تھے۔ جو ایک رات پہلے سلاخوں کے پیچھے بند تھے، جب مولا کا کرم ہوا تو اگلا دن چڑھا تو مصر کے اندر انقلاب بپا ہو چکا تھا۔ سارا مصر یوسف علیہ السلام کے حکم کا محتاج تھا۔ تو کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے، اے لوگوں، ایک ترتیب تمہاری ہے زندگی بسر کرنے کی، ایک اصول تمہارا ہے اور ایک اصول میرے مولا کا ہے، ایک ترتیب میرے مولا کی ہے، ایک نظام میرے مولا کا ہے۔ اگر تم مولا کی ذات کو تھامو گے اور مولا کے اصول پر چلو گے، پھر دنیا تمہیں زیر نہیں کر سکے گی، ہمیشہ زبر ہی رہو گے۔ اور اگر تم مولا کی ذات کو چھوڑو گے، اللہ کی ذات سے رشتہ کمزور کر لو گے،
اور مولا کی ذات کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں راہیں تلاش کرو گے، پھر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔